کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے۔ کس کا؟ حالات۔ یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، دونوں قسم کے حالات آتے ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے۔ تو جب حالات کا گھر بنایا ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ ہم حال کے حساب سے نہیں چلیں گے بلکہ حکم کے حساب سے چلیں گے۔ یہ تقاضا استقامت کا کہ حال سے نہیں بلکہ حکم کے ساتھ چلیں گے، کہ ہم حکموں والے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وجل ہمتی و ہوائے فیما تحب و ترضا، میرے ہمت میرے ارادے ان کاموں سے وابستہ ہو جائیں کہ جس سے تو راضی ہوتا ہو۔ تو اس سے نتیجہ نکلا میرے دوستو یہ کہ ہماری زندگی استقامت والی بنے، کہ ہم پابند ہو گئے اس کے کہ ہر وہ ادا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم اس کے پابند۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں استقامت کی مثالیں ملتی ہیں، ان کے بعد والوں کی زندگی میں بھی استقامت کی مثال ملتی ہے۔ سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا تابعین میں سے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس ہو گئے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی استقامت کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو، حالانکہ وہ تو ہے اس کام کے لیے، وہ حضرات تو ہیں اس کام کے لیے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے استقامت اپنی طاقت کے مطابق دکھاؤ اور اس کے حریص بنو کہ میں اپنے استقامت اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ احرص علی ما ینفعک، جو میں نے پہلے حدیثیں پڑھی اس کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کا تو حریص بن۔ تو یہ ایک چیز ہے زندگیوں میں کیا استقامت آوے۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت کا مطالبہ انبیاء کرام سے بھی کیا ہے۔ جی ہاں، کہ آپ حضرات قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے ہم کو بھی حکم ہوا۔ کس چیز کا؟ استقامت کا۔ کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے پابند رہیے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو یہ مطالبہ نبی سے بھی ہوا، یہ مطالبہ نبی پر ایمان لانے والا بندوں سے بھی ہوا کہ وہ اپنی زندگیوں میں استقامت کے ساتھ چلیں۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ عمل میں استقامت پیدا کرنی ہے لیکن درمیانی چال چلنی ہے۔ کیسے چال چلنا؟ درمیانی چال چلو، اس کی تاکید ہے، اس کی ہدایت ہے کہ عمل پر رہو اور درمیانی چال چلو، نہ جوش میں آگے نکل جاؤ نہ سستی میں پیچھے رہ جاؤ۔ القصد تبلغو، ہدایت ہے، القصد تبلغو، کہ درمیانی چال چلا کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں کہ اگر سستی میں پیچھے رہا تو پھر کیسے پہنچے گا، اور جوش میں آگے نکل گیا تو کام بگڑ گیا۔ اس لیے حکم ہے کہ کھانے کمانے میں، عبادت میں، ہر کام میں درمیانی چال چلو، تقصیر اور سستی بھی نہ ہو۔ سستی کیسے کہتے ہیں؟
سستی کی کیا تعریف ہے؟ عربی میں سستی کو کسل کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جیسے دوزخ سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے، سستی سے پناہ مانگے. تو سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ مذاکرہ ہے کہ سستی کسے کہتے ہیں. تو کتابوں میں سستی کی تعریف کی ہے. سستی ما الکسل ما ہوا، کسل کیا چیز ہے، سستی کیا چیز ہے. تو سستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلنگ پر پڑا ہے انگڑائیاں لے رہا ہے، یہ نہیں، یہ سستی نہیں ہے. سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے ذمہ داری کا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی برابر طاقت ہے، پھر بھی پورا نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں، اسی کا نام سستی. اور سستی کا اثر و خاصیت کیا؟ کہ سستی کا اثر و خاصیت یہ ہے کہ سستی آدمی کو حق سے پیچھے کرے گی، آگے نہیں بڑھائے گی. تو سستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو پورا کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں سست. اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اس کی خاصیت پیچھے ڈالنے کی. کہ سست آدمی پیچھے رہے گا، نماز میں پچھلی صفوں میں ہوگا. کیوں کہ یہ سست ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سستی ہے. یعنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں ہے. تو یہ چیز پیچھے ڈالے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو آگاہ کیا جائے گا. کس بات کا؟ کہ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ہر آدمی کو قیامت میں آگاہ کیا جائے گا، اس نے کون سی چیز کو آگے کر دیا، کون سی چیز کو پیچھے کر دیا، کون سی چیز میں آگے رہا، کون سی چیز میں پیچھے رہا. تقدیم تاخیر. تو سستی کا اثر پیچھے ہونا ہے کہ تم یہ پیچھے رہ گئے تھے. بہت سے حضرات صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کو اس کی حسرت تھی کہ لوگ شروع میں ایمان لائے، آگے نکل گئے، ان کے فضائل آئے، ان کے مناقب آئے، ان کی بزرگیاں آئی، ہم پیچھے رہ گئے. یہ ان کو دنیا میں اس کی ندامت ہے. اور ندامت اچھی چیز ہے، ندامت اچھی چیز ہے. جی ہاں، کہ ندامت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے. ہاں، یہ اچھی چیز ہے. تو میں نے یہ سستی کی بات کی کہ سستی کیا چیز ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں سب سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چیز ہے استعاذہ کی دعائیں کہ سستی، بخیلی، بزدلی، یہ پیچھے ڈالنے والی صفتیں. تو کیا کرے؟ مولانا انعام صاحب کہتے حضرت سستی بہت ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سستی کے اللہ چستی، کہ سستی کے اللہ چستی. جی ہاں، کیوں کہ اس سے آدمی پیچھے جاتا ہے. اور حکم یہ ہے آگے بڑھنے کا. اللہ کا کیا حکم ہے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو. ہاں، جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. ہاں، تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھنا، لیکن اعتدال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اعتدال کے ساتھ، کہ درمیانی چال چلو.